نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ النبأ مکی صورت ہے، 2 رکوع اور 40 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور اللہ کی توفیق سے 30واں سپارہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا آخری سپارہ شروع ہو گیا ہے اور یہ درس قرآن ہم نے 2011 جنوری 2011 میں شروع کیا تھا، تو 11واں سال ہی ہو گیا ہمیں یہ مسلسل عمل کرتے ہوئے۔ تو 30واں سپارہ جو ہے یہ سورت نمبر 78 ہے، تو 30ویں سپارے سے پہلے 77 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور اس اکیلے سپارے میں 37 صورتیں ہیں۔ تو صورتوں کی تعداد کے حوالے سے 1/3 صورتیں جو ہیں وہ اسی سپارے میں پائی جاتی ہیں۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ شان نزول کے لحاظ سے یہ صورتیں شروع کی صورتیں ہیں، یعنی مکی دور کی صورتیں ہیں اور مکہ میں نازل ہوئیں جب ابھی ابتدائی زمانہ تھا، یعنی اسلام کا سٹارٹ تھا، اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ اور اس میں بہت زیادہ کلام کا زور ہے، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا، جو ادبی رنگ ہے، جو ایک جو ہے نا ادب کا ایک شاہکار جن کو کہا جا سکتا ہے، وہ ان صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ پورا کا پورا سپارہ ہی تقریباً 1 صورت ہے جو مدنی ہے، باقی ساری صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں۔ اور اس میں کلام کا بہت زیادہ یعنی زور ہے اور بہت اعلیٰ کلام اس میں پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید ہم پہلے بھی بارہا کہتے رہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ ہے۔ باقی جتنے بھی رسول آئے، انبیاء آئے، تو ان کے معجزے ان کے دور میں تو بڑے اہم تھے اور وہ ختم ہو گئے اس وقت، یعنی اور ہر نبی کو، ہر رسول کو جو معجزہ دیا جاتا ہے وہ اس زمانے اور اس قوم اور اس علاقے کے حساب سے جس چیز میں وہ قوم ماہر ہوتی ہے اور اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہمارا اس میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی معجزے سے عاجز کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا بہت زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عصا دیا تو سارے جادوگروں کا سارا جادو ختم ہو گیا اور ان کی رسیوں کو بھی وہ نکل گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا عروج تھا۔ طب یونانی آج تک مشہور ہے، آپ کو اب بھی طب یونانی کی بڑی چیزیں مل جائیں گی، خمیرہ، تریفل، اس طرح کے خمیرہ، گوزبان، مطلب مختلف چیزیں آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جو تھیں حکمت کی، وہ آج بھی مل جائیں گی۔ تو وہ طب میں اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ اب ہم سے کوئی بڑھ کر نہیں ہو سکتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے دیے کہ مادرزاد اندھا جو ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ صحیح ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور چڑیا مطلب بنا کے مٹی کے اس میں پھونک مارتے تھے، وہ اڑ جاتی تھی، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ اب وہ ان کی وہ کہیں یار یہ تو نہیں ہم کر سکتے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے عرب جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم کلام میں، ان کا ہر بندہ اتنا ایکسپرٹ تھا، یعنی کہ وہ عام گفتگو میں بھی شاعرانہ بات کرتے تھے، یعنی ردیف اور قافیہ ان کا ملا لینا ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ باقی دنیا کو سمجھتے تھے کہ یہ گونگے ہیں، یہ تو ان کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی، ہم تو کلام کے اعلیٰ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے ان کو عاجز کر دیا کہ لاؤ پھر اس جیسا کلام۔ تو اس وجہ سے پوری دنیا میں آج بھی، یعنی بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ عیسائی بھی کروڑوں میں ہیں، یعنی 1.5 کروڑ کے قریب دنیا میں عیسائی ایسے ہیں جو عربی جن کی مادری زبان ہے، اور اسی طرح یہودی بھی ہوں گے۔ اور وہ اپنی یعنی جس طرح ہم انگریزی میں شیکسپیئر پڑھتے ہیں تو وہ قرآن مجید کو لٹریچر کی کتاب کے طور پہ پڑھاتے ہیں، ایمانیات کے طور پہ نہیں، یعنی یہ نہیں کہ یہ اس پہ ایمان لانا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھ کیسا عربی کا شاہکار یہ کلام ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دفعہ میں سن رہا تھا لیکچر، تو انہوں نے بتایا
اور یہ بڑا مشہور واقعہ بھی ہے. ڈاکٹر حمید اللہ ایک عالمی محقق ہیں جو ہمارے ہی یہاں کے ہیں برِ صغیر کے. وہ فرانس چلے گئے اور ادھر انہوں نے بڑی تحقیق کی اور انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں فرینچ میں بھی اور انگریزی میں بھی. تو وہ وہاں پہ تھے فرانس میں. تو ان کے پاس جو ہے نا ایک لڑکا جو ہے نا وہ الجزائر کا مسلمان لڑکا تھا, ان کے شاگرد تھا. تو وہاں پہ ایک دفعہ نا سعودی ایمبیسی میں کوئی تقریب ہو رہی تھی, وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی. تو وہاں جو فرانس کا جو سب سے بڑا موسیقار تھا, جو میوزیشین تھا, وہ اس نے دیکھا تو اس نے آگے کہا کہ یہ کس کی میوزک ہے. تو لوگوں نے کہا یار خاموش ہو جاؤ. اس نے پھر کہا, جب وہ اس نے کہا یار مجھے پتہ نہیں کیوں چپ کرا رہے ہیں. جب ختم ہو گیا تلاوت ختم ہو گئی, اس نے کہا کہ یہ کس کی میوزک ہے بھائی, یہ زبردست, میں تو میوزک کا ایکسپرٹ ہوں, یعنی مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے, لیکن یہ میری بھی سمجھ سے اوپر ہے, لیکن بہت کمال کی چیز ہے. تو لوگوں نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے, قرآن ہے. اس نے کہا کہ میں بھی سوچ رہا تھا یار یہ کوئی انسان اس طرح کی میوزک نہیں بنا سکتا. تو وہ بندہ مسلمان ہو گیا. اب وہ مسلمان ہو گیا. آگے اصل تو بات اگلی ہے. وہ پھر ڈاکٹر حمید اللہ نے وہی پی ایچ ڈی جو اسٹوڈنٹ ان کا تھا اس کو کہا کہ اس کو آپ پڑھایا کریں قرآن وغیرہ. تو انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا. تو جب اسی سپارے کی سورت جو ہے اذا جاء سورۃ النصر جو ہے اس پہ پہنچے تو وہ پڑھا رہا تھا ان کو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو افواجا پہ آگے جب اس نے اس طرح پڑھا ہے نا وقفہ دے کے افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو اس نے کہا کہ یار یہاں پہ تم صحیح نہیں پڑھا رہے, یہاں پہ گڑبڑ ہے. تو وہ نہیں, جو نیا مسلمان ہوا تھا فرینچ, وہ اس کو کہہ رہا تھا یہ اب تم صحیح نہیں پڑھا رہے, میری میوزک کے مطابق یہ نہیں ہے, باقی سارا ٹھیک ہے, یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہے, یہاں پہ نا لنک نہیں بن رہا کچھ. وہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا یار میں اس کو کیسے سمجھاؤں. اب وہ پریشان ہو کے ڈاکٹر حمید اللہ کے پاس. اس نے کہا کہ حضرت دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہا ہے مجھے تو پہلے اس کے بارے میں شک تھا, یہ مشکوک سا بندہ ہے, مسلمان تو ہو گیا ہے, پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے, یہ تو قرآن کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اچھا, کہتے ہیں میں بھی بڑا پریشان ہو گیا. تو کہتے ہیں اچانک سے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو, کہتے ہیں اچانک سے میں ابھی بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بچپن کا واقعہ ایسے چپک کر کے میرے ذہن میں آیا کہ یہاں پہ ہمارے استاد ہم افواجا پڑھتے تھے تو وہ ہمیں مارا کرتے تھے کہ یہاں وقف نہیں کرنا, یہاں لا ہے. افواجا کی جو وہ ہے نا گول جہاں وقف ہے وہاں پہ لا ہے, وہ کہتے تھے وہ ہمیں مارتے تھے, کہتے یہاں لا کے پڑھنے افواجن فسبح بحمد ربک, اس طرح پڑھنے. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا اچھا میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں شاید اس طرح ہو نا. تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو, ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو کہا فسبح بحمد ربک واستغفرہ, ہاں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح افواجن فسبح بحمد ربک واستغفرہ. کہتے ہیں اس طرح جب میں نے ملا کے پڑھا نا تو اس نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی. اس نے کہا ہاں یہی ہے بالکل ٹھیک ہے آپ سے. کہتے ہیں اس نے مجھے چومنا شروع کر دیا اور مجھے اٹھا کے گھومنا شروع کر دیا. تو بات صرف اتنی سنانے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت کچھ ہے جو ہم تو اجمی ہیں, ہم تو صرف تھوڑا بڑا ہی تیر مار لیں تو ترجمے سے پڑھ لیں گے, ہم تو ترجمے سے بھی نہیں پڑھ رہے نا, تو ہمیں کیا پتہ ہے اس میں کیا ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا واقعہ میں نے پڑھا, ان سے سنا, بلکہ وہ یورپ میں گئے ہوئے تھے, بڑے اسکالر تھے, اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے صدر تھے. تو کہتے ہیں یورپ میں میرا پادریوں وغیرہ سے اس طرح واسطہ پڑتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, اس طرح ہے, تو ہم تو نہیں مانتے, ہم تو کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, تو اس میں کون سی ایسی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلیں آپ اگر یہ بات کرتے ہیں تو آپ پھر ایسا کریں, کوئی اس طرح کے بنا کے لے آئیں نا جیسے قرآن مجید نے چیلنج دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں صرف ایک آیت آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے نا جس طرح قیامت کے اس کے بارے میں, جہنم کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا ہے, اس کی فصاحت و بلاغت, تو آپ یہ کوئی جملہ بنا کے لے آئیں نا کہ جہنم بہت بڑی وسیع ہے. تو انہوں نے مختلف جملے بنائے, وہ بھی عربی جانتے تھے. کہتے ہیں مختلف لوگوں نے جملے بنائے جو وہاں تھے. تو جب میں نے ان کو سنایا نا کہ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کہے گی, جب جہنم سے پوچھے گا نا اللہ تعالیٰ حلم طلعت, تو وہ کہے گی حل من مزید, کہ اے جہنم تو بھر گئی ہے. تو جہنم کہے گی یا اللہ کچھ اور بھی ہے, کچھ اور ہے تو لائیں جلدی. تو یہ اس کی وسعت کا جو انداز, کہتے ہیں وہ سارے ہکے بکے رہ گئے, اور انہوں نے کہا واقعی یار یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا.
تو یہ قرآن مجید ایسی چیز ہے، ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور قیامت تک کے لیے۔ باقی سارے معجزے ختم ہو گئے، لیکن یہ زندہ معجزہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سمجھ کے پڑھنے کی۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کی بابت وہ باہم سوال کرتے ہیں؟ اہل مکہ، مشرکین مکہ یہ آپس میں چیم گوئیاں کر رہے ہیں، کس کے بارے میں؟ یہ اصل میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا اور آپ نے آگے دعوت و تبلیغ شروع کر دی اور بتایا کہ قیامت قائم ہونی ہے، مرنا ہے، اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے، تو وہ قیامت کے بارے میں ان کا کوئی اس طرح کا عقیدہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے بس مر گئے اور مٹی ہو گئے، یا کسی کا کوئی مبہوم سا تھا کہ ہاں شاید اس طرح ہو۔ کچھ لوگ دہریے تھے جو مانتے ہی نہیں تھے، جو عیسائی تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ روحوں کو عذاب ہوگا، یعنی مختلف ان کی سوچیں تھیں۔ تو وہ آپس میں بھی باتیں کر رہے تھے اور مسلمانوں کو دیکھ کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ کس چیز کی بابت جو ہے نا، مطلب وہ سوال کرتے تھے کہ یہ کون سی قیامت؟ کہتے ہیں قیامت قائم ہونی ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے قیامت؟ ٹھیک ہے، عن النبأ العظیم، وہ بڑی عظیم خبر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں یا آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، اور وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اب یہ سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے نا، جو ان کا ماحول بنا ہوا تھا، جس طرح وہ باتیں کر رہے تھے چہم گوئیاں کر کے، اس بات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا، اور یہ ساری آگے جو باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور قدرت کی نشانیاں، یہ بتا کے ثابت کیا ہے کہ اگر یہ ساری با مقصد چیزیں پیدا کی ہیں تو پھر انسان کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، جس کے لیے یہ ساری مخلوق اور ساری کائنات پیدا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑ جوڑ، یعنی جوڑا جوڑا ہم نے تم کو پیدا کیا، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ۔ اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی گنوا رہے ہیں جو نعمتیں ہیں، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے ایک گہوارہ بنا دیا ہے، بچھونا بنا دیا ہے کہ وہ تمہیں انسانوں کو لے کے چل رہی ہے۔ زمین اس وقت 4 حرکتیں کر رہی ہے جو ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہی ہوتی۔ ایک جو ہے نا وہ اپنے ہی سرکل، اپنے ہی ایکسس کے گرد گھوم رہی جیسے لٹو گھومتا ہے، پھر یہ ہے کہ وہ سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، پھر یہ ہے کہ پورا نظام شمسی جو ہے نا وہ ہمارا اپنی گلیکسی کے گرد گھوم رہا ہے، اور پھر یہ پوری گلیکسی بھی ایک طرف موو کر رہی ہے۔ تو ایک وقت میں بیٹھے ہوئے ہم 4 حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے ایک گہوارہ بنا دیا ہے اور بچھونا بنا دیا ہے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہے۔ زمین کے اوپر پہاڑوں کو، یہ جس طرح پہاڑ نظر آتے ہیں نا، تو اس جتنا اوپر نظر آتا ہے پہاڑ اتنا ہی زمین کے اندر ہوتا ہے۔ میخ تو وہی ہوتی ہے نا جس کو ڈھونپ دیا جائے، تو اسی وجہ سے کہ تاکہ زمین ڈولے نہیں، زمین ہلے نہیں۔ وخلقناکم ازواجا، اور تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی عورت اور مرد کو، تاکہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور یہ ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنایا نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ۔ نیند جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب دیکھیں انسان تھک جاتا ہے، اس کے سارا دن کام کرتا ہے، اس کے سارے خلیے جو کام کرنے سے وہ خراب ہو جاتے ہیں یا ڈیمیج ہو جاتے ہیں، پھر سونے سے وہ نئے خلیے جو ہے نا اس کے بنتے ہیں۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے بنایا رات کو لباس۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے بنایا دن کو وقت معاش، یعنی ہم نے رات کو سونے کے لیے بنا لیا ہے لباس کے طور پہ، جیسے لباس سارے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے تو یہ ساری زمین کو ڈھانپ لیتی ہے، اور لوگوں کے لیے آرام کرنا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے بنایا دن کو وقت معاش، اور ہم نے دن کو وقت معاش بنایا، یعنی دن کو انسان جو ہے نا اپنے روٹی روزی کا بندوبست کرتا ہے، اپنے جو ہے نا رزق کا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ نیچرل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نیچرل یہی رکھا ہے کہ دن کو آپ کمائیں گے اور رات کو آپ سکون کریں گے۔ جو بندہ نیچر کے خلاف جائے گا ظاہر ہے پھر وہ پرابلمز آتی ہیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان،
وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے بنایا ایک چراغ روشن، یعنی ہم نے 7 آسمان آپ کے اوپر بنائے ہیں اور ایک جو ہے نا سورج بنایا ہے، دہکتا ہوا چراغ اس کو کہا ہے، یعنی ایسا چراغ جس میں سے روشنی بھی نکل رہی ہے اور آگ بھی نکل رہی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا بھرے بادلوں سے پانی، خوب ہم نے پانی برسایا، یعنی اسی سورج کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بادل جو ہے نا وہ بنتے ہیں، یعنی سمندروں سے ابھی بخارات، پھر بادل، پھر وہ ٹھنڈے علاقے میں جاتے ہیں تو بارش ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے نکالیں دانہ بھی، اناج بھی اور سبزہ بھی۔ تو یعنی جتنی بھی یہ بارش ہوتی ہے اسی سے پھر جتنے بھی گندم ہے، جو ہے، باجرہ ہے، یہ سارے جو دانے ہوتے ہیں جس کو اناج کہا جاتا ہے وہ اگتے ہیں، اور اسی طرح سبزہ اور سبزیاں وغیرہ۔ اور وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغات، مختلف باغات جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، انگور کے ہوں، انار کے ہوں، جتنے بھی پھلوں، تو وہ سارے جو ہے نا وہ بارش کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بلا شبہ فیصلے کا دن ایک وقت مقرر ہے۔ یہ ساری نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصل میں بات کیا کی ہے کہ فیصلے کا دن مقرر ہے، ایک دن فیصلہ ہونا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور جواب دہی ہونی ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی اور تم فوج در فوج جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہو جائے گا۔ یہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، وہ جیسے کسی جھاڑی کے اوپر کوئی بوسیدہ کپڑا ڈالا ہو تو اس کو کھینچے تو وہ پھٹ جاتا ہے، اس طریقے سے، یا اس کو دروازے ہو جائے گا۔ اور کیا ہوگا قیامت کے دن؟ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا اور وہ بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت، چمکتی ہوئی ریت، جیسے سراب ہے، جیسے دور سے پانی نظر آتا ہے، اس طریقے سے وہ اتنے ریزہ ہو کہ بالکل جو ہے نا ذرات میں ہو جائیں گے اور تودے بن جائیں گے، اور پھر ہوا ان کو بکھیر دے گی۔ یہ بھی مختلف جگہ پہ آتا ہے کہ وہ پھر ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، جیسے مختلف قرآن مجید میں آیات ہیں۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات کی جگہ ہے، یعنی قیامت کے دن جہنم جو ہے وہ گھات لگائے ہوگی، جیسے کوئی دشمن کے لیے گھات لگا کے بیٹھتا ہے اور چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، جب دشمن قریب آئے تو اس پہ حملہ کر دیتا ہے، جیسے شکاری جو ہیں وہ بھی گھات لگا کے بیٹھتے ہیں جنگل میں، ہرن کا شکار کرنا ہو یا کسی بھی جانور کا شکار کرنا ہو تو وہ چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پہلے تیروں سے شکار کرتے تھے، اب گنوں سے شکار کرتے ہیں، تو وہ چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، جب وہ رینج میں آئے گا تو پھر آپ اس کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو یہ مرصاد ہے، یعنی کہ وہ گھات لگائے بیٹھی ہوگی۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے یہ ٹھکانہ ہے، جہنم سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں ٹھہریں گے۔ احقاب جو ہے نا حقب کی جمع ہے، جس کا عام ترجمہ تو مفسرین کہتے ہیں یہ 80 سال کے برابر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت لمبی مدت، انفینٹ ٹائم کے لیے، لامحدود مدت کے لیے جو ہے نا ان کو رکھا جائے گا، اور ایک حقب اگر ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم ہو جائے گا، تیسرا، تو یعنی وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں نہ تو وہ ٹھنڈک چکھیں گے نہ کوئی مشروب، یعنی وہاں کوئی ٹھنڈ نہیں ہوگی اور نہ کوئی پینے کے لیے کوئی چیز اویلیبل ہوگی۔ الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا پانی اور بہتی پی، یعنی اگر ملے گا پینے کو جہنمیوں کو تو ابلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا، یعنی بہت ہائی ٹمپریچر پہ، جو جب وہ پئیں گے تو ساری انتڑیاں اندر وہ باہر آ جائیں گی جل کے۔ اور دوسری کیا چیز ملے گی ان کو؟ جہنمیوں کی پیپ، جو جہنم میں لوگ ہوں گے ان کے زخموں سے جو پیپ، جو پس ہے وہ نکلے گی، وہ اس کو ان کو پلانے کے لیے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جزاء وفاقا،
جزا دیے جائیں گے پوری پوری جزا، یعنی ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو خام خواہ سزا دی جائے، انہوں نے دنیا میں جو اعمال کیے ہوں گے اسی کی ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ کس وجہ سے ہوا کہ وہ حساب کا یعنی حساب کتاب کا یقین ہی نہیں رکھتے تھے، ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا، امید ہی نہیں تھی کہ حساب کتاب ہی ہونا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ دنیا میں وہ کہتے تھے نہیں نہیں ایسی باتیں ہیں، یہ مولویوں نے گڑھی ہوئی ہیں، کہاں پہ دنیا ہے، بس یہ ختم ہوگی، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، کوئی قیامت قائم نہیں ہونی اور اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، بس یہی دنیا ہے، اس میں انجوائے کر لیں اور بس سارا کچھ اسی میں ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز ہم نے ضبط کر رکھی ہے اس کتاب میں، یعنی ہم نے ہر چیز کا ریکارڈ کر رکھا ہے۔ جیسے مختلف روایات میں آتا ہے کہ کرامن کاتبین ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں، آپ کی ایون باڈی جو ہے، جو سکن ہے، اس پہ اوپر بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سکن اسپیچ تھیوری یہ بھی ایک معروف ٹرم ہے، یعنی کہ جو آپ کی باڈی ہے، جو سکن ہے، یہ بھی آپ کی آواز کو جو بھی کر رہے ہیں وہ ریکارڈ کرتی جا رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ آپ کوئی کام کرتے ہیں وہ جگہیں جو ہیں وہ بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن جو ہے نا فرشتے بھی گواہ کے طور پہ آئیں گے، اور آپ کی باڈی جو ہے وہ بھی کہے گی، اور بندے کی زبان بند کر دی جائے گی، تو اس کے اعضاء جو ہے نا بول کے بتائیں گے کہ یا اللہ اس نے ایسے کیا تھا، اور پھر انسان کہے گا تم میرا ہی جسم کا حصہ ہے، میرے خلاف ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کا ریکارڈ رکھا ہے۔ فذوقوا، پس چکھو عذاب، فلن نزیدکم الا عذابا، تو ہم نہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب ہی کو، یعنی ان کے عذاب میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا جہنمیوں کو۔ بعض اس میں جو بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے کہ ہم بڑی چیز ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی جہنم آہستہ آہستہ نا ختم ہو جائے گی، اس کی حرارت ختم ہو جائے گی اور آگ ختم ہو جائے گی، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ جو عذاب ہو رہا ہوگا جہنمیوں کو، کیونکہ ان کی عادت ہو جائے گی عذاب سہنے کی، تو ان کو زیادہ محسوس ہی نہیں ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کی نفی کی ہے کہ ہم ان کا عذاب بڑھاتے رہیں گے۔ بڑھاتے رہنے کا مطلب ہے کہ اگر اس کی عادت ہوگی تو اور بڑھے گا تو پھر محسوس ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ آگ ختم نہیں ہوگی، عذاب بڑھتا رہے گا۔ لیکن جیسے قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جب جہنمیوں کی بات ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ پھر جنتیوں کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ تو وہ یہاں فرما دیا ان للمتقین مفازا، بلا شبہ جو متقی لوگ ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، ان کو کامیابی ملے گی، وہ سکسیسفل ہوں گے۔ ہم دنیا میں سکسیس کے لیے تو بہت کوششیں کرتے ہیں، جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں جو آپ کو بتاتے رہتے ہیں 17 کامیابی کے گور، 20 کامیابی کے گور، مطلب 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل، اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں۔ لیکن آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ہمیں قرآن اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اور قرآن میں، تو یہاں پہ اصل کامیابی کی بات ہو رہی ہے، جو الٹیمیٹ سکسیس ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی۔ یہ تو دنیا کی کامیابیاں وقتی ہیں، لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اس میں کیا کیا ملے گا؟ حدائق و اعنابا، ان کے لیے یعنی متقی لوگوں کے لیے باغات ہوں گے، انگور ہوں گے۔ حدائق حدیقہ کی جمع ہے، یہ ایسا باغ ہے جس کی 4 دیواری ہو۔ باغ یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی ہو، یعنی 4 دیواری والا اچھا فل یعنی 4 دیواری بنی ہو، تو ایسے باغ کو جو ہے نا وہ حدیقہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع حدائق ہے، اور اس میں انگور بھی ہوں۔ وَقَوَائِبَ تَرَابًا، اور ان کے لیے ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ جنتی جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان کر کے بھیجا جائے گا، یعنی اگر بوڑھا بھی ہوگا تو وہ اس کی عمر جو ہے نا وہ جوانی والی ہوگی۔ بعض مفسرین نے بتایا کہ 33 سال عمر ہوگی، یا اس طرح جوانی کی عمر ہوگی، اور اسی طرح ان کی بیویوں کی بھی عمر ہوگی، یعنی وہ ان کی ہم عمر ہوں گی۔ اور کیا ملے گا ان کو؟ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور شراب کے جام چھلکتے ہوئے ان کو ملیں گے، یعنی کہ جو جنت کی شراب ہے جس میں کوئی لغو نہیں ہے، کوئی اس کو پینے سے کوئی بندے کی صحت پہ برا اثر نہیں پڑتا، نہ اس کو کوئی وہ ہوتی ہے جو چکر آتے ہیں یا الٹی آتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں وہ لغو باتیں بھی نہیں سنیں گے اور نہ جھوٹ، یعنی جنت میں کسی قسم کی فضولیات کا کوئی دخل نہیں ہے،
ظاہر ہے جو جنت میں جائے گا وہ فضول قسم کی باتیں کرنے والا انسان نہیں ہوگا، اور وہاں پہ ایسی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے گی۔ اور جھوٹ تو دنیا میں انسان اپنی ضرورت کے لیے بولتا ہے، کوئی مفاد کے لیے، کوئی کسی چیز سے بچنے کے لیے، تو وہاں تو ایسا معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پہ جھوٹ کوئی نہیں بولے گا، نہ لغو باتیں ہوں گی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، وہ جزا دیے جائیں گے اپنے رب کی طرف سے عطیے کے طور پہ، اور کافی ان کو جزا ملے گی، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا، بدلہ دے گا ان کے نیک اعمال کا۔ رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الرحمن، جو بڑا مہربان ہے، لا یملکون منہ خطابا، وہاں وہ اس سے بات کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی مشہور ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ریکویسٹ کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، اپنا عذر پیش کریں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بس کرتے کرتے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کیا جائے۔ تو اس وجہ سے وہاں کوئی اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کرے گا۔ الا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن، وہ کون سا دن ہوگا جس دن فرشتے اور حضرت جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں صف باندھے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور اللہ سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا، صرف وہی بات کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو اللہ تعالیٰ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے، پھر شفاعت کریں گے، اور پھر سارے معاملات آگے چلیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے جو درست بات کرے گا، یعنی اگر باقی جو انبیاء ہیں جنہوں نے شفاعت کرنی ہے، سفارش کرنی ہے، تو صرف اس کو اجازت دی جائے گی جو صحیح بات کرے گا، یا جس نے صحیح بات کی ہوگی، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، اس کے لیے سفارش کی جائے گی۔ کسی مشرک، کسی کافر کے لیے سفارش کی اجازت نہیں ہوگی۔ ذالک الیوم الحق، یہ ہے دن جو حقیقی دن ہے، یعنی برحق دن ہے، جو ایک حقیقت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، چنانچہ جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ پکڑ لے، یعنی جو چاہتا ہے، دونوں آپشن دے دیے گئے ہیں انسان کو اس دنیا میں، کہ وہ جیسے ہم نے پچھلی صورت میں بھی پڑھا تھا کہ وہ نہ شکرہ بن جائے یا شکر گزار بن جائے، تو یہاں پہ بھی یہی بات آ رہی ہے کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ پکڑ لے، یعنی اپنے رب کے رستے پہ آ جائے، دین کے رستے پہ آ جائے، جنت والے رستے کو اختیار کر لے۔ یہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اور جس کو بھی چوز کر لے گا وہ پھر اس کی مرضی ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تم کو قریب کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھے گا، سوچے گا کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا، اس دن وہ دیکھے گا کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے میں نے کیا کمائی کی ہے، میں نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں، کیا اعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ کافر جو ہے، جو نیک بندہ ہوگا وہ تو اپنے اعمال جو بھی کیے ہیں وہ آگے دیکھ لے گا، اچھے کیے ہیں تو اچھا بدلہ مل جائے گا اس کو، لیکن کافر جو ایمان ہی نہیں لے کر آیا وہ کیا کہے گا کہ یا اللہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ اس کی مفسرین نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، مٹی ہوتا، یعنی کہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں پیدا تو ہوا، مرا تو میں مٹی ہی رہتا، پھر دوبارہ نہ زندہ کیا جاتا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی ہے کہ قیامت کے دن جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، صرف انسانوں کو نہیں، جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور سینگ والی جو بکری ہے اس سے بدلہ لیا جائے گا، اس نے جو بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اور جب سارا حساب جانوروں کا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ مٹی ہو جاؤ، تو پھر وہ سب مٹی ہو جائیں گے۔ تو اس وقت کافر دیکھ کے کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا اور باقی آگا معاملہ میرا نہ چلتا، لیکن
اس کے اس طرح کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہاں اس کو پھر حساب کتاب دے کے پھر اگر اس نے ٹھیک کام نہیں کیے تو وہ پھر جہنم میں جائے گا. تو اس وجہ سے وہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا, مجھے جو ہے نا آگے جہنم میں نہ چلنا پڑتا. تو یہ جو سارے معاملات ہیں آخرت کا اور قیامت کا جو بار بار ذکر آتا ہے, اور خاص طور پہ 30ویں سپارے میں نے بتایا کہ مکی صورتیں ہیں, اور ان کا مین جو سبجیکٹ ہے وہ انذار ہے, انذار بالقیامہ, یعنی قیامت کے بارے میں ڈرایا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس لیے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو دنیا میں درست کر لیں, اپنی چیزوں کو بہتر کر لیں, اپنی فکر کر لیں, فکر آخرت کر لیں, اور اپنے فیوچر کو بہتر کر لیں, اپنی اولادوں کے فیوچر کو بہتر کر لیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر لیتے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا الہ العالمین, جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, دوسروں کو بھی قرآن کا پیغام سنانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہر ایسے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند نہیں ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم.